الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا پیغمبر علیہ السلام پر اور آپ کی آل اصحاب پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں مبارکباد عرض کروں گا شہزادہ اہل السنت حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری مد ظلہ العالی کو کہ جنہوں نے نوجوانان توحید و سنت اور اشاعت التوحید و سنت کا اتنے خوبصورت اجتماع کا انعقاد فرمایا. میں ان کو بھی، ان کی ٹیم کو بھی، ان کے تمام احباب کو بھی، حتیٰ کہ تمام اہل گجرات کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مساعی کو قبول اور منظور فرمائے. یہ سب حفید پیر بخاری حضرت سید شفاء اللہ شاہ صاحب مد ظلہ العالی ان کی محنت اور ان کے خلوص کا ثمرہ ہے. ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش جسے حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. گرامی قدر سامعین، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اتحاد امت کا. اور آپ جانتے ہیں اتحاد امت کے لیے طرح طرح کے فارمولے اور طرح طرح کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں. ملک کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے ہر بندہ اپنا فارمولہ پیش کرتا ہے، لیکن پوری امت کے اتحاد کے لیے ایک فارمولہ رب کائنات نے بھی پیش فرمایا ہے. اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور سارے کے سارے قرآن مجید پر اکٹھے ہو جاؤ. میرے بھائیوں، آج فتنوں کا دور ہے. بڑے عجیب عجیب فتنے سر اٹھا رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا انہا ستکون فتنۃ، کہ عن قریب بہت بڑے فتنے ظاہر ہوں گے.
صحابہ کرام نے پوچھ لیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے نکلنے کا، ان فتنوں سے بچنے کا کون سا ذریعہ ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تمام فتنوں کا علاج، ان تمام فتنوں سے جو مخرج ہوگا وہ ہوگا کتاب اللہ۔ کس کی کتاب جی؟ زور سے بولے۔ کسی مولوی کی کتاب یا اللہ کی کتاب؟ کسی فرقے کی کتاب یا اللہ کی کتاب؟ کسی جماعت کی کتاب یا اللہ کی کتاب؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، ان تمام فتنوں کا حل اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے مختلف ارشادات فرمائے، اور ان ارشادات میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، یہی اللہ کا قرآن وہ رسی ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کی رسی کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن حکیم کو۔ صراط مستقیم کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کو۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑا قیمتی جملہ ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ قیمتی ہے، لیکن اس جملے پہ ذرا غور فرمائیے گا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، کہ جو آدمی اس کتاب کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے ہدایت تلاش کرے گا اسے ہدایت کبھی نہیں مل سکتی، اللہ اسے گمراہی کی تاریکیوں میں ڈال دے گا۔ میرے بھائی، آج ہمیں ہدایت چاہیے، آج اگر ہمیں روشنی چاہیے تو یہ روشنی کس کتاب سے ملے گی جی؟ دنیا میں، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، دھرتی پر ایک ہی کتاب ہے۔ کتنی کتابیں جی؟ ایک ہی کتاب ہے۔ پھر کہتا ہوں ایک ہی کتاب ہے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں کہ آسمان کے نیچے ایک ہی کتاب ہے جس کتاب کو لا ریب کہا جا سکتا ہے، جس کی ہر بات پکی ہے، سچی ہے۔ ایک ہی کتاب ہے جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کے اندر کوئی ترمیم، کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ ایک ہی کتاب ہے جس کی ہر بات محکم، جس کی ہر بات جناب مضبوط ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم، نسخہ تکوین اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوتش گیرت ثبات، نوع انسارا پیغام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ وہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جس کے بارے میں اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے کون سی کتاب سے ملے گی؟ اللہ کی کتاب سے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر سارے فرقوں کا اتحاد ہو سکتا ہے، اگر ساری امت کا اتحاد ہو سکتا ہے، فارمولہ میرے اللہ نے پیش کیا ہے، وہ کون سی کتاب ہے جس پہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں جی؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کسی مولوی کی کتاب، کسی فرقے کی کتاب، کسی جماعت کی کتاب، اس کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس پہ امت اکٹھی ہو سکے۔ امت بنے گی تو کس کتاب کی وجہ سے بنے گی جی؟ سارے کہتے ہیں امت پناہ آ جائے،
امت بن جائے، امت بن جائے۔ میرے بھائی مولوی کی کتاب سے امت نہیں بنے گی، فرقے کی کتاب سے امت نہیں بنے گی، امت بنے گی تو اللہ کے قرآن سے بنے گی۔ اس لیے میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، موضوع میرا بڑا لمبا ہو سکتا ہے۔ آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ بھی ملیں گے، جب آپ قرآن مجید کا نام لیں گے وہ آگے سے مختلف بہانے بنائیں گے۔ ہمیں تو تجربہ ہے، شاید آپ کو تجربہ ہوا ہے یا نہیں، مولوی صاحب اگر مسجد میں قرآن کا بیان ہوگا ہماری مسجد میں جھگڑا بن جائے گا۔ مولوی صاحب اگر ہماری مسجد میں قرآن کا بیان ہوگا ہمارے نمازی کم ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب اگر ہماری مسجد میں قرآن کا بیان ہوگا تو جناب فساد ہو جائے گا۔ ایمانداری سے بتائیے، کیا اللہ نے یہ کتاب فساد پیدا کرنے کے لیے بھیجی ہے؟ کیا اللہ نے یہ کتاب جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بھیجی ہے؟ اس لیے میرے بھائی یہ سارے شیطانی وساوس ہیں، سب شیطانی وساوس ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک پمفلٹ مجمع میں تقسیم کر دیا ہے، قرآن اور شیطان، اور اس کے اندر ان تمام وساوس کا، ان تمام شیطانی شبہات کا جواب دیا گیا ہے کہ آج بھی اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو کہاں سے ملے گی جی؟ اللہ کے قرآن سے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، یہ اجتماع ہے نوجوانوں کا، اور مجھے آج اس بات کا احساس ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت بڑی صلاحیت اور بڑا ٹیلنٹ موجود ہے۔ انگریزی میں ٹیلنٹ کہتے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت بڑی صلاحیت موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کی یہ صلاحیت اجاگر ہو، بارآور ہو، اور یہ اجتماع ذریعہ بنتا ہے نوجوانوں کو اپنی صلاحیت اور اپنا ٹیلنٹ پیش کرنے کی۔ الحمدللہ قاری قرآن ہیں تو ہماری جماعت میں ہیں، مقرر اور خطباء ہیں ہماری جماعت میں ہیں، محقق مفسر محدث ہیں ہماری جماعت میں ہیں، نعت خوان ہیں ہماری جماعت میں ہیں۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ یہ نوجوان علماء کرام جو خطابات فرما رہے ہیں انہیں ہمیں اپنے جلسوں میں، اپنے پروگراموں میں بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے؟ چند مولویوں کے اوپر ہم نے انحصار کیا ہوا ہے، چند مولویوں کے اوپر۔ اشاعت التوحید میں تو بڑے بڑے ہیرے موجود ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے جلسوں میں، اپنے پروگراموں میں ان نئے نوجوانوں کو ضرور بلایا کریں تاکہ ان کو نکھرنے کا موقع ملے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو قبول و منظور فرمائے۔ مفصل بات اسی موضوع پر وہ اس پمفلٹ میں موجود ہے، آپ پڑھ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی ایمان افروز گفتگو فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ پاکستان کے نامور مبلغ استاد العلماء حضرت علامہ محمد نذیر صاحب حافظ اللہ تعالی کو، جو استاد الحدیث ہے دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار گلشن شیخ القرآن کے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہو حضرت علامہ محمد نذیر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بطحا کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اے آب جوئے دجلہ وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بات دل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو
انتہا ہمارا۔ ذی وقار علماء کرام، علماء حق، اشاعت التوحید و سنت و نوجوانان توحید و سنت، دیگر امت مسلمہ کے غیور توحیدی جانباز مسلمانوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے صوبہ پنجاب کی ساری باڈی کو عموماً اور شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ کو خصوصاً، پوتا شیخ القرآن حضرت مولانا مفتی انعام اللہ صاحب حافظہ اللہ کو، اور اپنے شاگرد عزیز NTS کے امیر حضرت مولانا مفتی نعیم الرحمان ملک صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس سالانہ 15ویں توحیدی اجتماع کے انعقاد پر۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک کا شکر ہے، اور توحیدیوں شکر ادا کرو، اللہ نے میری جماعت کو اور میری جماعت کے اکابرین کو، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کو، خطیب اسلام پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کو، اس قافلہ حق کو اللہ نے وہ مشن حوالے کیا ہے جو اللہ نے آسمانوں سے انبیاء علیہ السلام پہ مشن نازل کیا تھا، اور اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اتحادی، اتفاقی، اجتماعی مشن یہ عطا فرمایا کہ اس کائنات میں اور اس سرزمین پہ یہ نعرہ بلند کیا جائے، لا الہ الا اللہ، کہ ساری کائنات میں الہ ہے تو صرف کون ہے؟ تھوڑا آہستہ بولو، کون ہے؟ تھوڑا اور آہستہ بولو، کون ہے؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے، ہم نے یہی وحی کے ذریعہ ان کی طرف پیغام بھیجائے، لا الہ الا انا، میرے سوا الہ کوئی نہیں، فاعبدون، لہذا میری ہی عبادت کرتے رہنا۔ اللہ اللہ، ہر نبی نے اپنی امت کو مسئلہ الہ سنایا اور اپنی امت کا ایمان بنایا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا معبود کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں۔ سورہ ہود اٹھائیے، اللہ کا قرآن اٹھائیے، نبیوں کی دعوت موجود ہے، ہر پیغمبر نے اللہ کے علاوہ ہر الہ کی اور ہر معبود کی نفی فرمائی۔ اس لیے اللہ نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ مجتبی مقتدی مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل انما یوحی الی انما الہکم
الہ واحد۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کی زبان کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے، اس رحمت کا عنوان اپنی زبان سے بیان فرمائیں۔ اللہ اللہ، میری یہ دعوت ہے، میری طرف وحی کی گئی ہے، تمہارا الہ اکیلا الہ ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ الہ کون ہے؟ زور سے بولے کون ہے؟ ہی ہے۔ اور کا تھا تمام انبیاء علیہ السلام سے اسی مسئلہ کی وجہ سے مخالفت کی گئی۔ اللہ اللہ، مشرکین نے کہا اجئتنا لتوفقنا عن آلہتنا، ہمیں اپنے معبودوں سے ہٹانے کے لیے تو آیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام سے کہا گیا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی طعنہ دیا گیا جب آپ نے فرمایا نا لا الہ الا اللہ، الہ اکیلا اللہ، یستکبرون، مشرک منہ پھیر کے چلنے لگے، تکبر کرنے لگے، اللہ کے پیغمبر کے مشن سے اعراض کرنے لگے، اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے اِنَّا لَتَارِكُو آلِہَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ محمد شاعر ہے، محمد مجنون، نعوذ باللہ پاگل ہے۔ اس کے کہنے کی بنا پر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، ایسا ہو سکتا نہیں، بلکہ کہنے لگے وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِہَتِكُمْ، اپنے معبودوں پہ جمے رہو۔ محمد شاعر ہے، محمد کذاب ہے، تمہیں کہہ رہا ہے اس کلمے کو مان لو، عرب کے مالک بن جاؤ گے، عجم کے لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے، تمہارے تابعدار بن جائیں گے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان ھذا لشیء یراد، یدعی محمد من التوحید، جو محمد توحید کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ محمد کو رئیس مان لیا جائے، محمد کو رفعت و بلندی حاصل ہو جائے، لہذا اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مکہ کا مشرک کہنے لگا ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، ہم نے تو اپنے اکابر سے یہ سنا ہی نہیں ہے۔ فی الملت الاخرہ، اے من اہل کتاب، اہل کتاب کے ملا موجود ہیں، نصارہ کے پیر درویش موجود ہے، مولویوں سے نہیں سنا، پچھلے دینوں میں نہیں سنا ہے۔ یہ محمد کا اپنا نعرہ ہے، اور یہ صرف رفعت و بلندی کا طالب ہے، ریاست و اقتدار کا طالب ہے، اس کی بات کو نہیں ماننا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اسی مسئلہ کو بیان کر، جتنا مسئلہ بیان کرے گا اتنا اللہ اور بلندی پہ لے جائے گا۔ یہ موضوع بہت طویل ہے، ٹائم قلیل ہے، دوبارہ ہماری جماعت کا ہر کارندہ برکت عالم تو عالم ہے، ہماری جماعت کے عام لوگ بھی مسئلہ توحید کو، مسئلہ الہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ مکہ کا مشرک اللہ کو مانتا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
آسمان سے بارش نازل کرنے والا کون؟ مکہ کا مشرک کہتا ہے اللہ ہے۔ تمہارے کاموں کو سنوارنے والا کون؟ مکہ کا مشرک کہتا ہے اللہ ہے۔ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو، کافر سے مسلم کو، مسلم سے کافر کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ مکہ کا مشرک بھی مانتا اللہ ہے۔ قرآن کی بے شمار آیات ہیں، اس لیے مشرک کے ساتھ جھگڑا اللہ کا نہیں تھا۔ میرے پیغمبر اللہ نہیں منوانے آئے۔ یہ کلمہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ، لا اللہ الا اللہ کہ صرف اللہ ہی اللہ ہے، بلکہ کلمہ میں لا الہ الا اللہ، لا الہ پہ داخل ہوا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اور الہ کا مفہوم وسیع ہے۔ الہ اس کو کہتے ہیں جو عالم الغیب ہو، الہ اس کو کہتے ہیں جو نفع نقصان کا مالک ہو، الہ اس کو کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، الہ اس کو کہتے ہیں للہ جنود السماوات والارض، الہ اس کو کہتے ہیں لہو ملک السماوات والارض، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، متصرف فی الامور ہے۔ اس نیت کے ساتھ کسی پیر پیغمبر کی پوجا کی جائے، کسی پیر پیغمبر کے سامنے دعا کی جائے، کسی پیر پیغمبر کی ثنا اور تعریف کی جائے، اس نیت کے ساتھ اس نے اس کو الہ مان لیا۔ اور اشاعتیوں نے یہ عزم مصمم کر لیا ہے کہ اس پاک دھرتی پہ جس کے بنانے کا مقصد بھی تھا لا الہ الا اللہ، اس دھرتی پہ ہر توحیدی جو نعرہ لگائے گا لا الہ، زور سے بولیے لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلوں لالا کا نہیں پابان، بہار ہو کے فضا، بولیے لا الہ۔ مزہ نہیں آتا تو دل کی گہرائی سے بولو نا لا الہ الا اللہ۔ گرچ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ گرچ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، زور سے بولو لا الہ الا اللہ۔